الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے ضلع تلنگانہ کی غیور عوام، میں نے کہا کہ میں اپنے درد دل آپ کے سامنے رکھوں، حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا ظلم و ستم اور فسطائیت اتنے زوروں پہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے ایک تو یہ جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ والے، یہ تو بھکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور دھرتی ماں کے اوپر تنقید در تنقید کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی دھرتی ماں جس کی وجہ سے پہچان ہے ضلع تلنگانہ، اس کے اوپر آ کر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کے اندر سے نقائص نکالے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی منشور ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بربادی کے علاوہ ضلع کے ساتھ دشمنی، حسد، بغض کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کبھی اس کو کاغذ کا ٹکڑا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ادھورا ضلع ہے، کبھی کہتے ہیں اور میرے اور نااہل لوگوں، اور تم لوگ اقتدار میں بھی رہے ہو، پتہ نہیں تمہیں تو موروثیت کی سیاست یہ ملی ہے نا۔ میں الحمدللہ محنت کر کے آیا ہوں، میں جدوجہد کر کے نیچے سے اٹھ کے آیا ہوں، میں آپ لوگوں میں سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضلع بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ آسان کام جس کو یہ کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں نا، یہ نواز شریف کی حکومت یہ کاغذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی، جو تلنگانہ کے شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ بھرے عام جلسے کے اندر، کوئی ایک بند کمرے میں نہیں کہا تھا، اس نے بھرے جلسے میں یہ کہا تھا کہ کیا مانگتے ہو تلنگانہ والوں؟ تو تلنگانہ والوں کو کہا جی ضلع دے دیں، تو انہوں نے ضلع کا جھوٹا اعلان کر کے گئے، اس کے بعد کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ یہ سب فراڈی ہیں، یہ سب پھکیاں بیچنے والے جعلی حکیم ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی شفا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ضلع کے اوپر یہ اپنی دھرتی ماں کے اوپر نقص نکال رہے ہیں، اپنی دھرتی ماں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بغض رکھو، عمار یاسر کے ساتھ بغض رکھو، پرویز الہی کے ساتھ بغض رکھو، لیکن اس دھرتی ماں ضلع تلنگانہ سے بغض نہ کرو۔ یہ ضلع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اپنی عقل کے اندھو، کوئی پہچانو، اگر تعلیم نہیں ہے تو کسی سے حاصل کر لو۔ یہ ضلع کمپلیٹ ہے، اس کی ہر چیز کمپلیٹ ہے۔ ڈی سی ڈی پی او تمام انتظامیہ 24 محکموں کے افسران یہاں پہ تعینات ہو چکے تھے، اور جس تلنگانہ کی وجہ سے اور ضلع بنے ہیں وہاں پہ انتظامیہ آ چکی ہے، اور تمہاری اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ تم افسران، یہ جو کوئی یہاں پہ افسران بھی آ جاتے، ان کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے۔ کوئی ادھر آ کے اپنا لیکچر دے رہا ہے جی کہ میں مشرف کے ساتھ ضلع ناظم تھا تو کوئی لائسنس مل گیا ایئرپورٹ پہ۔ ایسے نئے ڈرامے، نئے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر مت سیاست کریں، ہر چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں نے جتنی الحمدللہ ضلع تلنگانہ کے اندر صرف نعروں کی بنیاد پہ سیاست نہیں کی، میں نے عملی کام کر کے دکھایا ہے، کیونکہ میں عام لوگوں میں سے ہوں، مجھے یہاں کے مسائل کا پتہ ہے۔ میں نے الحمدللہ ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے، روڈ اور یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے۔ پورا تلنگانہ، ضلع تلنگانہ اور اس کے مضافات لاوا تک، اور کوٹ گلہ، اور جب بھی یونین کونسل جو آخری باؤنڈریاں بھی ملتی ہیں، یہ تھوا میرم خان، بھلومار تک، ادھر تک، یعنی یہ کوٹ سارنگ، نیرگی، الحمدللہ دھولر، یہ بھڈیال کی جو آخری باؤنڈریاں بھی مل رہی ہیں، یہ اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہے۔ یہ تلنگانہ شہر کھنڈرات کا منظر سامنے پیش کر رہا تھا، کس نے آج دن تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ میں نے مزدوری کی ہے لوگوں، میں نے خدمت کی ہے، ہمارا سارا گھر خدمت گزاری میں گزر رہا ہے یہاں پہ، ہمیں کس طرح آؤٹ کیا گیا یہاں سے۔ لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کے لوگ کسی کی بدماشی میں آ کر ووٹ نہیں دیتے، کسی کو کسی غنڈہ گردی میں ووٹ نہیں دیتے۔ چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے تم لوگوں نے۔ یہ تاریخ، ہمیشہ تاریخ میں یہ لکھا جا رہا ہے۔ چودھری غلام عباس، قاضی شیر یار، میں تمہیں بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ تلنگانہ لاوا کے لوگوں کے ساتھ،
ملک قدیر الطاف کے ساتھ اور سلیم بلوچ کے ساتھ ابھی بھی جو رات کو کوٹ گلہ میں تم نے یہ تم نے کام گھٹیا حرکت کروا رہے ہو، یعنی آدھی رات کو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پولیس کے ذریعے سیاست کر رہے ہو، یعنی تھانوں کے بل بوتے پہ، بیساکھیوں پہ تم سیاست کر رہے ہو۔ یہ کیسا یہ الیکشن ہے؟ ہمیں یعنی ہمارے لوگوں کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ جو ڈی سی ڈی پی او ہیں، ان کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کے مسلم لیگ نون کے ورکر بن کے کام کر رہے ہیں، ان کے نوکر بن کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے تھانوں کے اہلکار جو ہیں، یہ جو تھانہ ٹمن اور تھانہ لاوے کے جو ہیں یہ لوگ ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ یہ تھانے کے اندر ایک یعنی لاوے کے اندر اور یہ جو ٹمن کے اندر ایک ایسے بندے بیٹھے ہیں جو یہ لوگوں کے اوپر ریڈ کرتے ہیں، یہ وہ فون کرتے ہیں۔ یہ بدماشی کلچر نہیں چلے گا یہاں پہ۔ تم ہار چکے ہو یہ الیکشن، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یہ تم الیکشن نہیں، یہ الیکشن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ رومان احمد یہاں سے الیکشن جیت چکا ہے، گھڑیال جیت چکا ہے، کرنل سلطان سرخرو الیکشن جیت چکا ہے، پپیتا اس کا نشان ہے، حکیم نثار احمد الیکشن جیت چکا ہے، اس کا نشان بریوی کیس ہے۔ تلنگانہ کے لوگوں، ضلع تلنگانہ کے لوگوں، میں تم سے اپیل کرتا ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو ہمارے یعنی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اپیل کرتا ہوں، میں تحریک لبیک والوں سے اپیل کرتا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام سے اپیل کرتا ہوں، میں رائے حق پارٹی والوں سے اپیل کرتا ہوں، میں تمام جو آزاد کھڑے ہیں لوگ اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں، آؤ ضلع تلنگانہ کو ووٹ دو۔ یہ سیاست چلتی رہیں گی، یہ ضلع تلنگانہ کو ووٹ دو۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے ہمارے اوپر، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس ضلع کی مخالفت کی ہے وہ ایک طرف ہیں، اور ضلع بنانے والے جتنے بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے، سردار شاروز خان ٹمن نے ضلع کے مفاد میں آ کر رومان احمد کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہوئے۔ سردار فیض ٹمن ضلع کے مفاد کے حق میں، رومان احمد کے حق میں دستبردار ہوئے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے جو بھی کس پلیٹ فارم سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ اپنے ضلع کو ووٹ دو، ترقی کو ووٹ دو، خوشحالی کو ووٹ دو۔ انشاءاللہ یہ جیت ہے رومان احمد کی، تلنگانہ ضلع کی جیت ہے، یہ کرنل سلطان سرخرو کی جیت ہے، یہ حکیم نثار کی جیت ہے۔ 8 فروری کو چودھری پرویز الہی اور عمران خان کو یہ خوشخبری ملنی چاہیے کہ تلنگانہ والے غیرت مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے ضلع تلنگانہ کی غیور عوام، میں نے کہا کہ میں اپنے درد دل آپ کے سامنے رکھوں، حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا ظلم و ستم اور فسطائیت اتنے زوروں پہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے ایک تو یہ جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ والے، یہ تو بھکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور دھرتی ماں کے اوپر تنقید در تنقید کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی دھرتی ماں جس کی وجہ سے پہچان ہے ضلع تلنگانہ، اس کے اوپر آ کر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کے اندر سے نقائص نکالے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی منشور ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بربادی کے علاوہ ضلع کے ساتھ دشمنی، حسد، بغض کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کبھی اس کو کاغذ کا ٹکڑا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ادھورا ضلع ہے، کبھی کہتے ہیں اور میرے اور نااہل لوگوں، اور تم لوگ اقتدار میں بھی رہے ہو، پتہ نہیں تمہیں تو موروثیت کی سیاست یہ ملی ہے نا۔ میں الحمدللہ محنت کر کے آیا ہوں، میں جدوجہد کر کے نیچے سے اٹھ کے آیا ہوں، میں آپ لوگوں میں سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضلع بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ آسان کام جس کو یہ کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں نا، یہ نواز شریف کی حکومت یہ کاغذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی، جو تلنگانہ کے شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ بھرے عام جلسے کے اندر، کوئی ایک بند کمرے میں نہیں کہا تھا، اس نے بھرے جلسے میں یہ کہا تھا کہ کیا مانگتے ہو تلنگانہ والوں،
تو تلنگانہ والوں کو کہا جی ضلع دے دیں، تو انہوں نے ضلع کا جھوٹا اعلان کر کے گئے، اس کے بعد کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ یہ سب فراڈیے ہیں، یہ سب پھکیاں بیچنے والی جعلی حکیم ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی شفا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ضلع کے اوپر یہ اپنی دھرتی ماں کے اوپر نقص نکال رہے ہیں، اپنی دھرتی ماں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بغض رکھو، عمار یاسر کے ساتھ بغض رکھو، پرویز الہی کے ساتھ بغض رکھو، لیکن اس دھرتی ماں ضلع تلنگانہ سے بغض نہ کرو۔ یہ ضلع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اپنی عقل کے اندھو، کوئی پہچانو، اگر تعلیم نہیں ہے تو کسی سے حاصل کر لو۔ یہ ضلع کمپلیٹ ہے، اس کی ہر چیز کمپلیٹ ہے۔ ڈی سی ڈی پی او تمام انتظامیہ 24 محکموں کے افسران یہاں پہ تعینات ہو چکے تھے، اور جس تلنگانہ کی وجہ سے اور ضلع بنے ہیں وہاں پہ انتظامیہ آ چکی ہے، اور تمہاری اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ تم افسران، یہ جو کوئی یہاں پہ افسران بھی آ جاتے، ان کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے۔ کوئی ادھر آ کے اپنا لیکچر دے رہا ہے جی کہ میں مشرف کے ساتھ ضلع ناظم تھا تو کوئی لائسنس مل گیا ایئرپورٹ پہ۔ ایسے نئے ڈرامے، نئے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر مت سیاست کریں، ہر چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں نے جتنی الحمدللہ ضلع تلنگانہ کے اندر صرف نعروں کی بنیاد پہ سیاست نہیں کی، میں نے عملی کام کر کے دکھایا ہے، کیونکہ میں عام لوگوں میں سے ہوں، مجھے یہاں کے مسائل کا پتہ ہے۔ میں نے الحمدللہ ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے، روڈ اور یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے۔ پورا تلنگانہ، ضلع تلنگانہ اور اس کے مضافات لاوا تک اور کوٹ گلہ، اور جب بھی یونین کونسل جو آخری باؤنڈریاں بھی ملتی ہیں، یہ تھوا محرم خان، بھلومار تک، ادھر تک، یعنی یہ کوٹ سارنگ، نیرگی، الحمدللہ دھولر، یہ بھڈیال کی جو آخری باؤنڈریاں بھی مل رہی ہیں، یہ اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہے۔ یہ تلنگانہ شہر کھنڈرات کا منظر سامنے پیش کر رہا تھا، کس نے آج دن تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ میں نے مزدوری کی ہے لوگوں، میں نے خدمت کی ہے، ہمارا سارا گھر خدمت گزاری میں گزر رہا ہے یہاں پہ، ہمیں کس طرح آؤٹ کیا گیا یہاں سے۔ لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کے لوگ کسی کی بدماشی میں آ کر ووٹ نہیں دیتے، کسی کو کسی غنڈہ گردی میں ووٹ نہیں دیتے۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے تم لوگوں نے۔ یہ تاریخ، ہمیشہ تاریخ میں یہ لکھا جا رہا ہے۔ چودھری غلام عباس، قاضی شیر یار، میں تمہیں بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تلنگانہ لاوا کے لوگوں کے ساتھ، ملک قدیر الطاف کے ساتھ اور سلیم بلوچ کے ساتھ۔ ابھی بھی جو رات کو کوٹ گلہ میں تم نے یہ تم نے کام گھٹیا حرکت کروا رہے ہو، یعنی آدھی رات کو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پولیس کے ذریعے سیاست کر رہے ہو، یعنی تھانوں کے بل بوتے پہ، بیساکھیوں پہ تم سیاست کر رہے ہو۔ یہ کیسا یہ الیکشن ہے؟ ہمیں یعنی ہمارے لوگوں کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ جو ڈی سی ڈی پی او ہیں، ان کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کے مسلم لیگ نون کے ورکر بن کے کام کر رہے ہیں، ان کے نوکر بن کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے تھانوں کے اہلکار جو ہیں، یہ جو تھانہ ٹمن اور تھانہ لاوے کے جو ہیں یہ لوگ ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ یہ تھانے کے اندر ایک، یعنی لاوے کے اندر اور یہ جو ٹمن کے اندر ایک ایسے بندے بیٹھے ہیں جو یہ لوگوں کے اوپر ریڈ کرتے ہیں، یہ وہ فون کرتے ہیں۔ یہ بدماشی کلچر نہیں چلے گا یہاں پہ۔ تم ہار چکے ہو یہ الیکشن، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تم الیکشن نہیں، یہ الیکشن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ رومان احمد یہاں سے الیکشن جیت چکا ہے، گھڑیال جیت چکا ہے، کرنل سلطان سرخرو الیکشن جیت چکا ہے، پپیتا اس کا نشان ہے، حکیم نثار احمد الیکشن جیت چکا ہے، اس کا نشان بریوی کیس ہے۔ تلنگانہ کے لوگوں، ضلع تلنگانہ کے لوگوں، میں تم سے اپیل کرتا ہوں، اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو ہمارے، یعنی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اپیل کرتا ہوں، میں تحریک لبیک والوں سے اپیل کرتا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام سے اپیل کرتا ہوں، میں رائے حق پارٹی والوں سے اپیل کرتا ہوں، میں تمام جو آزاد کھڑے ہیں لوگ، اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں، آؤ ضلع تلنگانہ کو ووٹ دو۔
یہ سیاست چلتی رہیں گی. یہ ضلع تلنگانگ کو ووٹ دو. تاریخ لکھی جا رہی ہے ہمارے اوپر, تاریخ لکھی جا رہی ہے. جن لوگوں نے اس ضلع کی مخالفت کی ہے وہ ایک طرف ہیں, اور ضلع بنانے والے جتنے بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتنے لوگوں نے, سردار شاروز خان ٹمن نے ضلع کے مفاد میں آ کر رومان احمد کے حق میں, تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہوئے. سردار فیض ٹمن ضلع کے مفاد کے حق میں, رومان احمد کے حق میں دستبردار ہوئے. میں تمام سیاسی جماعتوں سے جو